خدائے قہار ہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن الغیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے سلسلے غضب الہی عز و جل کو ابھارنے والے اعمال میں آج جس عمل کا تذکرہ ہم سنیں گے اس کا نام ہے ریاکاری۔ ریاکاری حقیقت میں تباہ کاری ہے۔ آئیے اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں، اپنے اجر و ثواب کو بڑھانے اور عمل کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے ریاکاری کا علم حاصل کرنے کے لیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو سنوں گا اس پہ عمل کی بھی کوشش کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا۔ جب اسے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور اتنا جہاد کیا کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سیکھا، سکھایا اور قرآن کریم پڑھا۔ جب وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ عز و جل اس سے دریافت فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے لیے قرآن کریم پڑھا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن کریم اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
پھر ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ تعالی نے کثرت سے مال عطا فرمایا تھا. اسے لا کر نعمتیں یاد دلائی جائیں گی، وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاں ضرورت پڑی وہاں خرچ کیا. تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے ایسا کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، اور وہ کہہ لیا گیا. پھر اس کے بارے میں بھی جہنم کا حکم ہوگا، چنانچہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی مرآت المناجیح جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 193 میں ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت معلوم ہوا کہ جیسے اخلاص والی نیکی جنت ملنے کا ذریعہ ہے، ایسے ہی ریاکاری والی نیکی جہنم اور ذلت حاصل ہونے کا سبب. یہاں چونکہ بہترین عملوں کا تذکرہ تھا، یہاں ریاکار شہید عالم اور سخی ہی کا ذکر ہوا، اس لیے کہ انہوں نے بہترین عمل کیے تھے. جب یہ عمل ریا سے برباد ہو گئے تو دیگر اعمال کا کیا پوچھنا. مزید فرماتے ہیں ریا کے یعنی دکھاوے کے حج و زکوٰۃ اور نماز کا بھی یہی حال ہے. استغفر اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ریاکاری کا علم حاصل کرنا فرض ہے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 624 پر لکھتے ہیں محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات مثلا تکبر و ریا، عجب و حسد وغیرہ اور ان کے معالجات یعنی علاج کہ ان کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے. تو ہمیں ریاکاری کا علم حاصل کرنا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مدنی چینل عطا فرمایا اور پھر مدنی چینل دیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور مدنی چینل کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رہبری اور رہنمائی حاصل ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس نعمت مدنی چینل کے ذریعے ہمیں وہ کچھ عطا فرما رہے ہیں جن کی ہمیں واقعی حاجت ہے. کیا صحت کے حوالے سے، کیا آخرت کے اعتبار سے، کیا نیکیوں کے اعتبار سے، کیا رشتہ داریوں کے اعتبار سے. تو آج ہماری ضروریات میں سے ایک انتہائی اہم ضرورت کہ جس کا سیکھنا ہم پر فرض ہے، اس کے بارے میں مدنی چینل کے ذریعے آپ تک یہ علم پہنچایا جا رہا ہے. آئیے سنیں کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں. اللہ تعالی کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے. مثلا لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا مقصود ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اسے عزت دیں اور اس کی خدمت میں مال پیش کریں، تو ریاکاری جو ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. آئیے مزید سنتے چلیے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ریا کے بہت درجے ہیں اور ہر درجے کا حکم بھی علیحدہ ہے. بعض ریا شرک اصغر ہیں، بعض ریا حرام، بعض ریا مکروہ اور بعض ثواب بھی ہیں. مگر جب ریا مطلقاً بولی جاتی ہے تو اس سے ممنوع ریا مراد ہوتی ہے. چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں جن میں ریا سے منع کیا گیا. مسند امام احمد بن حنبل میں ہے حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے. لوگوں نے عرض کی شرک اصغر کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا ریا، دکھاوا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور سنیے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے
اور ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے؟ ہم نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا وہ شرک خفی ہے، آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اس وجہ سے طویل کرتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر وہ اکیلے میں نماز پڑھے تو تھوڑی اور ہلکی پڑھے، مگر جب اسے کوئی دیکھ رہا ہو تو نوافل بہت تعداد میں پڑھے اور خوب لمبے دراز پڑھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ دیا تو اس نے شرک کیا۔ دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والے کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 264، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس۔ اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے مال خرچ کرنے والے ریاکاروں کو شیطان کا دوست قرار دیا گیا۔ چنانچہ پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ عز و جل اور نہ قیامت پر، اور جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے۔ دکھاوے کی نمازیں پڑھنے والے بد نصیبوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ چنانچہ پارہ 30 سورۃ الماعون آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تک ارشاد ہوتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے نادانوں کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد ہوتا ہے، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ ترجمہ کنز ایمان، جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ ترجمہ کنز ایمان، یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ
اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے، اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت ریاکاروں کے حق میں نازل ہوئی۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت میں لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے اور اس کے محلات اور اہل جنت کے لیے اللہ تعالی کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی، انہیں لوٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو وہ ایسی حسرت لے کر لوٹیں گے جیسی اولین و آخرین نے نہ پائی ہوگی، پھر عرض کریں گے یا رب عز و جل، اگر تو وہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، بدبختو، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، جب تم تنہائی میں ہوتے تو میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو میری بارگاہ میں دوغلے پن سے حاضر ہوتے، نیز لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کرتے، جبکہ تمہارے دلوں میں میری خاطر اس کے بالکل برعکس صورت ہوتی، لوگوں سے محبت کرتے اور مجھ سے محبت نہ کرتے، لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے، لوگوں کے لیے عمل چھوڑ دیتے مگر میرے لیے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کرنے والا ریاکار قیامت کے دن اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں خالی ہاتھ آئے گا۔ چنانچہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالی کسی طالب شہرت کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریا ہو۔ ایک شخص نے دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا کل بروز قیامت کون سی چیز نجات دلائے گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا۔ تو اس نے پھر عرض کی، بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بددیانتی کیسے کر سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس طرح کہ تم کوئی ایسا کام کرو جس کا حکم تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے محبوب علیہ السلام نے دیا ہو، لیکن تمہارا مقصود غیر اللہ کی رضا کا حصول ہو، لہذا ریاکاری سے بچتے رہو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن ریاکار کو لوگوں کے سامنے 4 ناموں سے پکارا جائے گا، یعنی اے بدکار، اے دھوکے باز، اے کافر، اے خسارہ پانے والے، تیرا عمل خراب ہوا اور تیرا اجر برباد ہوا، لہذا آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اب تو اپنا ثواب اس کے پاس جا کر تلاش کر جس کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وادی امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے حاجی اور راہ خدا عز و جل میں نکلنے والے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا، جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر ریاکار پر جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی ریاکار پہل جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں کے ساتھ دخول جنت کا شرف نہیں پا سکتا، کیونکہ اس نے ایسے شخص کی رعایت میں اپنے آپ کو مشغول کر کے کہ جو حقیقتاً اس کے کسی نفع و نقصان کا مالک ہی نہیں، اپنا عمل ضائع کر دیا اور اپنے دین کو نقصان پہنچایا۔ پس
ہمیشہ ریاکار اس ریاکاری کی گندگی کے سبب لت پت رہتے ہیں تو ان کو بھٹی میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ ان کی گندگیاں اور ناپاکیاں مٹا دی جائیں۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نیک اعمال کرتے تھے اور رد کیے جانے کے خوف سے اپنی نیتوں کے اخلاص کی ہمیشہ حفاظت کرتے رہتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، مگر آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنے والا اسے نہ پا سکے گا۔ آئیے ایک اور فرمانے علی شان سنیے، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے اور تنہائی میں برے طریقے سے نماز ادا کی، بے شک اس نے اپنے رب کی توہین کی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب الحزن سے اللہ تعالی کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب الحزن کیا ہے؟ فرمایا، یہ جہنم میں ایک وادی ہے کہ جہنم بھی ہر روز 100 مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے، اس میں وہ قاری داخل ہوں گے جو اپنے اعمال میں ریاکاری کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالی تمام اگلوں پچھلوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا تو ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ جس نے کسی عمل میں کسی کو شریک کیا یعنی ریاکاری کی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ثواب اس ہی سے لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شرک سے بے پرواہ ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مختصراً آپ کی خدمت میں تباہ کاریاں ریاکاری کی بیان کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اعمال کرتے بھی رہیے، ڈرتے بھی رہیے، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، اور میرے مرشد گرامی کی کتاب نیکی کی دعوت کا مطالعہ فرمائیے۔ اس میں ریاکاری کی تباہ کاری اور دیگر اور بھی بہت سارے امراض کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خدائے قہار ہے غضب پر، لیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع